کا ذکر آیا ہے۔ یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ نماز کے وقت ہی فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک فرشتوں کی جماعت صبح کے وقت آتی ہے اور وہ عصر کے وقت جاتی ہے، ایک عصر کے وقت آتی ہے اور فجر کے وقت جاتی ہے۔ اللہ پاک ان فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم گئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے، تم واپس آئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ ہم اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرمایا تم گئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے، آئے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا ہم گئے تھے پھر بھی تجھے یاد کر رہے تھے، ہم آئے ہیں پھر بھی تجھے یاد کر رہے ہیں۔ وہ حالت نماز میں ہے، کبھی رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، کبھی سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ فرماتا فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، تم گئے اور آئے اور جتنے اس وقت عبادت میں تھے میں نے سب کے گناہ معاف کر دیا۔ میرے بھائیو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ایک آدمی ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے پھر بھی سود کھاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے پھر بھی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے پھر بھی اس کے کانوں میں گانوں کی آوازیں پہنچتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں تو موجود ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو یہ تو اسی طرح گناہوں میں شامل ہے۔ تو یاد رکھیں میرے نبی پاک کی حدیث کا مفہوم ہے کچھ نمازیں وہ ہیں جو سیاہ کپڑے میں لپیٹ کے تمہارے منہ پہ ماری جاتی ہیں، اور یہ وہ نمازیں ہیں جن میں نہ رکوع مکمل ہوتا ہے، نہ سجدہ مکمل ہوتا ہے، نہ قیام مکمل ہوتا ہے۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایمان والو نماز میں چوریاں مت کیا کرو؟ کہ آقا نماز میں بھی کوئی چوری کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، کوئی رکوع میں گیا تو اس کے بعد اس نے سیدھا کھڑے ہونا تھا، سیدھا کھڑا نہ ہوا، فوراً سجدے میں چلا گیا۔ نماز کے ارکان کو اطمینان کے ساتھ صحیح طرح ادا نہ کرنا یہ نماز میں چوری ہے، اور ایسی نمازیں لپیٹ کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ حضور پاک بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کرنے کی کوشش کی، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا تم جب نماز مکمل کرو تو پہلے میرے رب کا ذکر کرو، پہلے اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد حضور نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھو، پھر فرمایا جو رب سے مانگو گے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آسمان کی بلندیوں میں ایک بالشت کے برابر کی جگہ خالی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ کسی جگہ پہ رکوع سجدہ قیام نہ کر رہا ہو۔ کسی آسمان پہ قیام میں ہیں فرشتے، کسی آسمان پہ رکوع میں ہیں، کسی آسمان پہ سجود میں ہیں، کسی آسمان پہ تحیات کی صورت میں ہیں۔ میرے بھائیوں ایک بالشت کے برابر بھی حضور کی حدیث سے جگہ خالی نہیں ہے، اتنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور سنیں میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا ایک امتی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتوں کی 10 صفیں اس میرے امتی پہ فخر کر رہی ہوتی ہے۔ فرشتوں کی 10 صفیں، صحابہ نے عرض کیا آقا ایک صف میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک صف میں 10,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک میرے نبی کا امتی زمین پہ کھڑا ہے اور اس نے کیا کیا، وضو کر کے کہا اللہ اکبر، اس نے پڑھا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو بیک وقت 1,00,000 فرشتہ ایک دوسرے کو کہتا ہے وہ دیکھو سرکار کو امتی نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا سمجھے نا میں کچھ بھی نہیں دیتے
نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا ہوں یا رسول اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا بڑا میدان ہوگا۔ آپ 30واں پارہ پڑھیں تو 30ویں پارے میں کثرت سے قیامت کا ذکر ہے۔ اذا السماء فطرت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کے اندر جو کچھ ہوگا سب کچھ باہر آ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک جگہ پہ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں زیادہ قیامت کا ذکر ہے۔ ایک جگہ پہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے رشتہ دار وہ تمہیں چھوڑ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ لیکن اس دن میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز پڑھی ہوگی وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور آخر پہ سرکار نے فرمایا وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج یار ایک جگہ پہ ایک گراؤنڈ میں 1000 بندہ کھڑا ہے، اور اس 1000 بندے میں سٹیج کے اوپر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہے، تو ہر بندے کی کوشش ہوگی یار یہ اللہ کا پیارا ہے، اس کے قرب میں مجھے جگہ مل جائے۔ اور میدان محشر میں جب سورج سوا نیچے بھی ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور اس وقت نبیوں کی چادر کے سائے میں جگہ اسے ملے گی جو نمازی ہوگا۔ جو نمازی پریت سے مراد یہ نہیں کہ ایک نماز ہے یا 2 نمازیں ہیں۔ میں تو کبھی کبھی وضو کر کے سوچتا ہوں شاید عشاء کے وقت رمضان ہی ختم ہو گیا ہے۔ فجر ظہر اثر مغرب میں تو مسجدیں فل ہوتی ہیں، عشاء کے وقت 2 صفحے 2.5 صفحے 3 صفحے، بڑے بڑے لوگ عشاء کی نماز کو چھوڑ جاتے ہیں۔ کبھی سوچا میرے نبی نے فرمایا تم عشاء پڑھ کے سو جاؤ، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، تم پوری رات سو رہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ پوری رات تمہاری نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور سنیں ایک حضور کی حدیث کا مفہوم ہے جو جس قوم جیسے کام کرتا ہے اسی قوم میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا جو بے نمازی ہوگا وہ قیامت والے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ذرا آج ایک بندہ سخاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے بڑی نیکی ہے، ایک بندہ ہے اس نے کچھ ہاسپٹل کا اہتمام کیا ہے یا ڈسپینسریوں کا اہتمام کیا ہے یا رفاع عامہ کے بڑے کام کیے ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، لیکن میدان محشر میں پہلا سوال یہ نہیں ہوتا تم نے کتنی ڈسپینسریاں بنائی ہیں، تو نے کتنے مدرسے بنائے ہیں، تو نے کتنی مسجدیں بنائی ہیں، یہ پہلا سوال نہیں ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، میدان محشر میں پہلا سوال یہ ہوگا تم نے نمازیں کتنی پڑھی۔ اس وقت جب فرشتے کہیں گے بھی تم نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، اور ہم کہیں ہم نے تو مسجد میں قلیم بچھا دیے تھے، وہ کہیں گے بھائی یہ تم سے نہیں پوچھا نمازیں کتنی پڑھی ہیں، وہ کہے گا یار میں نے مدرسہ بنوایا تھا، وہ کہے گا یہ نہیں پوچھا بتاؤ نمازیں کتنی پڑھی ہیں، وہ کہے گا میں نے 4 دیگیں اتاری تھی لنگر کی، وہ کہے گا یہ نہیں پوچھا بتا نمازیں کتنی پڑھی ہیں۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا، یہ نماز ایک ایسا نور ہے جو تمہیں پل صراط پہ ملے گا، اور جس کی روشنی میں تم سفر کرتے ہوئے جنت میں پہنچ۔ میرے بھائیوں آج یار کسی جگہ پہ ہمیں معاملات کا سامنا ہوتا ہے، اگر سگا بھائی بھی کسی کیس میں پھنس جائے اور اس کی تفصیل میں لوگوں سے پوچھا جائے تو اس کا سگا بھائی بھی گواہی دینے میں کترا رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ مجھے نہ کھڑا کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ گلی میں کوئی چور پکڑا گیا تو چور کی صف میں کھڑے ہونے والا بھی چور شمار کیا جائے گا۔ اب ذرا تصور کریں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اگر بے نمازی ہوں گے تو فرعون کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، میرے نبی کی حدیث ہے، حامان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ میرے نبی نے کسی اور چیز کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اسے
وقت نماز کے لیے حکم ہے. میں نے کہا اگر کسی جگہ پہ نماز چھوڑنے کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے میدان کربلا میں امام حسین اس وقت چھوڑتے. وہ کتنا نازک لمحہ تھا کہ جب بھائیوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، بیٹوں کی لاشوں سے خون نکل رہا تھا، غلاموں کی لاشوں کے ٹکڑے ہو چکے تھے، اور اس وقت کی 3 دن کی پیاس نے ستایا تھا اور بغیر پانی کے سجدہ کر کے امام حسین نے دکھایا تھا. آج تو یار مسجد کے ساتھ دربار کے ساتھ حجرہ ہوتا ہے، پیر صاحب کو کہا جائے کہ اللہ ماشاءاللہ نماز کے لیے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر مسجد میں نہیں آتے. اور یہ بات یاد رکھیں، جو 4 گلیاں چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدوں کی لذت لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، حقیقت میں وہی رب کا پیارا ہوتا ہے. اگر مریدوں سے پوچھ لیا جائے حضرت کدھر تھے تو وہ کہتے ہیں حضرت تو یہاں پہ موجود نہیں تھے. 5 منٹ کے بعد حضرت صاحب حجرے سے نکل رہے ہوتے ہیں. بھائی تم تو کہتے تھے کہ یہاں پہ موجود نہیں تھے. اور جناب یہ ہمارے پیر بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ ہر وقت ادھر نہیں رہتے. اور میرے نبی سے بڑا پہنچا ہوا کون تھا؟ میرے نبی حضرت عائشہ صدیقہ پاک کا حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی کے مصلی پہ آ کر 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے. میرے امام حسین سے بڑا پہنچا ہوا کون تھا جنہوں نے میدان کربلا میں سورج کو دیکھ کر کہا تھا اس وقت مدینے میں لوگ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور جنہوں نے اس وقت کی تیروں کی بارش میں سجدوں کی لذت لے کے زمانے والوں کو بتایا خدا کی دی ہوئی جان تو جا سکتی ہے لیکن اللہ نے جو بندے کو نماز والا تحفہ دیا ہے وہ جدا نہیں ہو سکتا. تصور کرنا چاہیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک درخت کے نیچے بیٹھے، آپ نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا، ٹہنی کو پکڑ کے ہلانا شروع کیا. آپ کے ساتھ حضرت ابو عثمان بیٹھے تھے. حضرت سلیمان پاک نے حضرت ابو عثمان سے کہا میں نے ایک کام کیا ہے، تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ کہا حضور کیا؟ کہا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں نے ایک ٹہنی کو ہلایا ہے اور تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ ایسے ہی درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلانا شروع کر دیا ہے، پتوں نے گرنا شروع کر دیا ہے. تو حضرت ابو عثمان نے کہا حضور آپ بتا دینا آپ نے ٹہنی کو کیوں پکڑا ہے. اور میں ایک بار میں اپنے آقا کے ساتھ ایسے ہی ایک درخت کے نیچے تھا اور میرے نبی نے ٹہنی کو پکڑا اور ٹہنی کو حضور نے ہلانا شروع کیا تو سرکار نے اس وقت مجھے یہ فرمایا تھا سلمان تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ٹہنی کو کیوں پکڑا ہے، میں نے ٹہنی کو کیوں پکڑ کے ہلایا ہے. تو اس وقت میں نے بھی تیرے والے جملے بولے تھے یا رسول اللہ بتا دیجیے آپ نے کیوں پکڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان دیکھا ہے ٹہنی سے پتوں کو گرتے ہوئے؟ آقا دیکھا ہے. فرمایا اگر کوئی میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے چڑھتے ہیں جیسے اس ٹہنی کے پتے چڑھتے ہیں. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ میں مثال دے رہے ہیں اے میرے صحابہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو 5 مرتبہ غسل کرے تو جسم پہ میل رہے گی؟ اور کیا آقا 5 بار نہانے سے پھر میل تو نہیں رہے گی. اور میں یہی مثال نماز کی ہے. جب تو گھر سے چلتا ہے وضو کر کے تو آ کر اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے. وہ جو ایک گناہوں کی گٹھلی تیرے کندھوں پہ ہوتی ہے، جب تو رکوع میں جاتا ہے وہ گٹھلی نیچے گر جاتی ہے، جب تو سجدے میں جاتا ہے تو اللہ فرماتا فرشتوں دیکھو اس کا باقی جسم کا حصہ اور ہے، اس کا چہرہ اور ہے، یہ چہرے کو کتنا خوبصورت بناتا رہتا ہے اس لیے کہ یہ حصہ نمایاں ہے. لیکن تم نے دیکھا ہے اس نے پیشانی بھی خاک پہ لگا دی ہے، اس نے ناک بھی خاک پہ لگا دی ہے. اور یہ کہہ رہا سبحان ربی الاعلیٰ. اور پھر جب بندہ التحیات للہ کو صلوات یہ پڑھ لیتا ہے، درود پڑھ لیتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی. اللہ مطلب فرشتوں گواہ بن جاؤ اگر اس کے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہیں تو میں سارے معاف کر دیا. یار ایک نماز کا اتنا اجر ہے تو 500 کا کتنا ہوگا؟ 500 نمازوں کا کتنا ہوگا؟ اور میرے نبی پہ تو 6 نمازیں فرض تھیں، لوگ تہجد بھی پڑھتے. اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے قیامت والے دن
جب کسی کے فرائض میں کمی ہو جائے گی تو اللہ فرمائے گا اس کے نفل دیکھو، اس لیے میرے نبی کا امتی ہے، یہ میرے نبی کا امتی ہے۔ وہ ایک عاشق نے کہا تھا نا جب قرآن پاک پڑھا تو صوفی نے بڑی پیاری تفسیر کی، اس نے کہا امت مصطفیٰ رب تمہاری طرف دیکھتا اس وقت ہے کہ جب ہر وقت تو دیکھ رہا ہے لیکن جب تمہارے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس میں اگر کوئی کمیاں ہوتی ہیں اور دوسری طرف دیکھتا ہے یہ میرے نبی کا امتی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے گناہگار کی طرف نہیں اور میرے یار کی طرف دیکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں پانچوں وقت کی نماز اس کو اپنا معمول بنائے، اپنے بچوں پہ یہ اس طرح لازم کر لیں کہ جس طرح ایک چیز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ایک عالم دین کی بات مجھے بڑی پیاری لگی، انہوں نے کہا ایک مہینہ تم نماز سے پیار کرو پھر نماز تم سے پیار کرے گی، یعنی ایک مہینہ تم اس کو نہ چھوڑو پھر نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اور دیکھیں جو میں یہ بات میری اس بات کی آپ لوگ ترجمانی کریں گے، جتنے حضرات نمازی ہیں پانچوں وقت کے ان کی ایک نماز آگے پیچھے ہو رہی ہے تو ان کے دل کو سکون ہی مل رہا ہوتا ہے، ان کے دل کو سکون ہی مل رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تھک جاتے تو حضور فرماتے بلال یا لہپال فرمایا بلال ذرا پانی کا اہتمام کرو، ہم وضو دوبارہ کر لیں، رپیٹ کر لیں وضو کو، اور بلال وضو جب تازہ ہو جائے گا تو پھر ہم ذرا 2 رکعت پڑھ لیں، تھکاوٹ بڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے بلال تھکاوٹ بھی ہو جائے تو پھر بھی سجدوں کی لذت سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنائے، یہی تو وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے لیے سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کچھ چیزوں کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، ان میں ایک نماز ہے اور دوسرا سیدہ پاک کی جوڑی ہے۔ امام حسن اور امام حسین کو سامنے کھڑا کر کے سرکار فرمایا کرتے تھے یہ دونوں شہزادے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔